الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ 2 جمعوں سے غیبت کے موضوع پر بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو غیبت سے بچنے کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے اور غیبت سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ آج بھی غیبت سے بچنے کے کچھ فضائل انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس کس موقع پر غیبت کرنا جائز ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں غیبت کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارا یہ دین اسلام بہت ہی معتدل بنایا ہے۔ اس میں ہر پہلو کی رعایت ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے۔ اب اگر غیبت ہر حال میں حرام ہو تو بندہ ہونے کی حیثیت سے تو اس پر عمل ہی کرنا ہے، لیکن انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بعض موقع ایسے بھی ہونے چاہیے جہاں بمجبوری غیبت کرنے کی گنجائش ملنی چاہیے، تو وہ بھی ہمارے دین میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس دین کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ غیبت سے بچنے کی ایک فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت اتنی زبردست ہے کہ جو سنے بس وہ ہمیشہ کے لیے غیبت سے اپنی زبان کو بند کر لے، ہر قیمت پر وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زبان کو غیبت سے بچانا کچھ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے،
100% اپنے اختیار میں ہے. جب ہے تو ضرور بھی ضرور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس نیت سے اور ساتھ ساتھ اس غرض سے آدمی غیبت کرنے سے بچے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جو ابھی میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ انہیں غلط استعمال نہیں کرے گا، شریعت کے مطابق استعمال کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت میں داخل کرنے کا ضامن بنتا ہوں. اللہ، کتنی بڑی فضیلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ضمانتی بن نہیں سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی ضامن ہو نہیں سکتا. اور پھر ضمانت بھی کس چیز کی؟ جنت میں داخل کرنے کی. کہ جو آدمی 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پہ اسے جنت میں داخل کروں گا. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک عضو 2 جواڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان. اسے غلط استعمال نہیں کرے گا. مجھے اس کی ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھوں گا، اپنی زبان کو میں غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا، اس کی مجھے ضمانت دے دے. اور زبان کا غلط استعمال یہ کہ آدمی غیبت کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، دوسرے کی تحقیر کرے، گانا گائے، گالی بکے، جھگڑا کرے، جو عام طور پر زبان سے ہی ہوتا ہے، کسی پہ بہتان لگائے، کسی پہ تہمت لگائے، چغلی کھائے، جھوٹ بولے. یہ ہے زبان کا غلط استعمال. یہ سب جو مثالیں میں نے دی ہیں سارے گناہ کبیرہ ہیں، حرام ہیں. ان کا تعلق زبان سے ہے. ان میں کسی میں بھی اپنی زبان استعمال نہ کرے، یعنی غیبت بھی نہیں کرے. ضمانت دے اس بات کی اور یقین دہانی کرائے اس بات کی کہ میری زبان سے اب کبھی غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، میری زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا، میری زبان پہ گانا نہیں آئے گا، میری زبان سے کسی کی چغلی نہیں ہوگی، میری زبان سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی، میری زبان سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچے گی. یہ ہے زبان کی گارنٹی. تو جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا جو عضو 2 رانوں کے درمیان ہے اس کو غلط استعمال کرنے سے مجھے ضمانت دے دے، یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے کہ اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، حلال طریقے سے استعمال کرے گا، جائز جگہ پہ استعمال کرے گا، حلال جگہ استعمال کرے گا، حرام جگہ استعمال نہیں کرے گا. یعنی شرمگاہ کے ذریعے زنا نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا. اور زنا کے حکم میں اس کے اسباب اور مقدمات بھی ہیں، جس میں سب سے پہلے بد نگاہی آتی ہے. بد نگاہی نہیں کرے گا کیونکہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. زبان سے باتیں نہیں کرے گا، یہ زبان کا زنا ہے. ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ہاتھ کا زنا ہے. بوس و کنار نہیں کرے گا، یہ زبان کا اور منہ کا زنا ہے.
کسی نامحرم عورت کے پاس ناجائز تعلق کی وجہ سے چل کر نہیں جائے گا، چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو جیسے زبان کا غلط استعمال حرام اور ناجائز ہے، ایسے ہی یہ اسباب اور مقدمات بھی بحکم زنا ہونے کی بنا پر سراسر ناجائز اور گناہ ہے، ان سے بھی بچے۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے، ساری ننگی دنیا اس میں موجود ہے، بدکاری، فحاشی، جنسی گناہ، بوس و کنار، ناچ گانا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ یہ سب بدکاری کا انتظام ہے۔ یہ سمجھو کہ اس کا غلط استعمال ماسٹر ہے زنا کاری سکھانے کا، اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، کیونکہ یہ تو فتنہ گھر گھر میں پیدا ہو گیا ہے، گھر گھر میں فتنہ پھیل گیا ہے۔ جس کے پاس ٹچ والا موبائل ہے، ساری ننگی دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے، بلکہ نہ چاہے تب بھی یہ فحش تصاویر اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آدمی نہ بچے تو بس یہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں رانوں کے درمیان جو عضو ہے اس کے غلط استعمال سے بچنے کی مجھے ضمانت دے، میں اس جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور زبان کے گناہوں سے بچنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم مشکل سمجھیں تو یہ ہماری غلطی ہے، ورنہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار سمجھو تو دشواری ہے۔ جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہیں، تو ہے عشق آسان۔ جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان۔ عشق سے مراد اللہ تعالیٰ کی تابع داری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، زبان کی ضمانت دینا، شرمگاہ کی ضمانت دینا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بس یہ حلال جگہ استعمال ہوں گے، حرام جگہ استعمال نہیں ہوں گے۔ تو جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار سمجھو تو دشواری ہے۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت مشکل ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے، یا ہماری اپنی زبان کی حفاظت مشکل ہے، ہم اس کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ غلط ہے یہ، 100 دفعہ غلط ہے یہ۔ اگر یہ غیر اختیاری امر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی نہ ہوتا۔ جب انہوں نے حکم دے دیا کہ زبان کی بھی حفاظت کرو گناہوں سے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گناہوں سے، تو بس 100% ہمارے اختیار میں، ایسے اختیار میں جیسے کھانا کھانا نہ کھانا ہمارے اختیار میں، نماز پڑھنا نہ پڑھنا ہمارے اختیار میں، ان دونوں کا غلط استعمال کرنا نہ کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ جب اختیار میں تو بس اس سے بچیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اور فضیلت کتنی بڑی کہ جو ہمارے دین و ایمان کی منتہا ہے اس کی ضمانت ہے۔ وہ منتہا یہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں بلا حساب کتاب کے داخل ہو جائیں، پل صراط سے بخیر و عافیت گزر جائے، تو ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی ضمانت کیا چاہیے؟ اتنی اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا چاہیے کہ جس گناہ سے ہم بچنے کی ضمانت مانگی جا رہی ہے وہ ہمارے اختیار میں 100%، اور ادھر ضمانت اتنی بڑی کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم سے آخرت میں حساب کتاب بھی آسان ہو، پل صراط پر سے بھی آسانی سے گزریں اور کسی نہ کسی سے جنت میں چلے جائیں۔ ہر مومن کی زندگی کی منتہا یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے بس، کیونکہ وہاں جا کر کے بس پھر نعمت ہی نعمت، رحمت ہی رحمت، اور ایک سب سے بڑی جو نعمت وہاں ملے گی، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ اللہ جل شانہ کی زیارت۔
یہ نعمت دنیا میں نہیں مل سکتی، یہ تو صرف جنت میں ہی ملے گی۔ اس سے تو کافر بھی محروم ہی رہیں گے، اور جنت سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت وہ کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، ورنہ اصل تو جنت میں زیارت ہوگی۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، تیری ذات پاک ہے لازوال، تو یہ سب صفات ہیں بے مثال، سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے لازوال، تو یہ سب صفات ہیں بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو ورائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں کس سے حالت زار دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے جب تک دنیا میں رہتا ہے وہ اداس ہی رہتا ہے کہ کب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور کب میں جنت میں جاؤں گا، اور کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، وہ اس کے لیے اداس رہتا ہے۔ تو اس کی ضمانت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ ایک طرف بچنا کچھ مشکل نہیں، دوسری طرف ضمانت اتنی بڑی کہ وہ سب ہمارے دین و ایمان کا لب لباب ہے۔ اس لیے بھی ہمیں غیبت سے بطور خاص بچنا چاہیے، باقی گناہوں سے بھی جو زبان سے متعلق ہے ان سے بچنا چاہیے۔ اور ایک فضیلت اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ صاحب نے کہا حضور اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا حفظ اللسان، سب سے افضل عمل زبان کی حفاظت ہے، سب سے افضل عمل اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور زبان کی حفاظت کا مطلب ہے گناہوں سے زبان کو بچانا ہے، یہ ہے زبان کی حفاظت، کہ جہاں بھی بیٹھو، چاہے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، اور چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور چاہے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور چاہے آفس میں ہوں یا دکان پہ ہوں، اور چاہے کارخانے میں ہوں یا فیکٹری میں ہوں یا تفریح گاہ میں ہوں یا تقریبات میں ہوں، زبان کی حفاظت۔ دوسرا حدیث میں آپ نے فرمایا بس زبان کا بارے میں یاد رکھو، یا تو اچھی بات زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو، یہ ہے زبان کی حفاظت۔ تو سب سے بہترین عمل اس کو فرما رہے ہیں حضور کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت جو ہے یہ بہترین عمل ہے۔ ایک حدیث میں کہ زبان ایسا عضو ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، چوڑائی 1.5 انچ ہے اس کی، لمبائی 4 انچ ہوگی بس، اتنا سا عضو ہے، ہاتھ کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، ٹانگ کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، ران کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، پیٹ کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، سر پیر کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، مگر فرماتے ہیں جرمہ کبیر، اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ زبان ایسا عضو ہے کہ جسم تو اس کا چھوٹا سا ہے مگر گناہ اس کے بڑے بڑے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے، وہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ غیبت جو بدترین گناہ ہے وہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے، جو کہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔
تو جسم چھوٹا مگر اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت جو ہے یہ بہترین عمل ہے، افضل الاعمال میں سے ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ اور زبان کی حفاظت کوئی مشکل کام نہیں، یہ نہیں کہ مشکل ہے، مشکل ہو تو آدمی کو فکر بھی ہو مشکل کیا ہے۔ تو دو فضیلتیں آج میں نے بیان کر دی آپ کو کہ جو زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے گا کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، اس کے لیے حضور کی طرف سے جنت میں داخل کرنے کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور سب سے بہترین عمل زبان کی حفاظت ہے، اور زبان کی حفاظت کا یہی مطلب ہے کہ گناہوں سے اپنی زبان کو ہم محفوظ رکھیں، بس بولنے میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ یہ جو ہماری عادت پڑے گی نا بے دھڑک بولنے کی، یہ غلط ہے۔ اس زبان کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آنکھوں کو اپنی آنکھیں سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ کانوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک کان استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بھئی یہ ہمارے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے ہی۔ اور جس کی امانت ہوتی ہے وہ جس طرح کہتا ہے امانت کو اس طرح رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کہے گھر میں رکھ لو تو گھر میں رکھنا ہوتا ہے، وہ کہے لاکر میں رکھنا لاکر میں رکھنا ہوتا ہے، جیسے وہ کہے ویسے ہم کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے غلط استعمال سے منع کیا تو بس ہم پابند ہیں، غلط استعمال نہ کریں۔ جتنا انہوں نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے اتنا کرو، وہ ہے کہ نیک کاموں میں استعمال کرو، اللہ کی یاد میں استعمال کرو، اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، دعا کرنے میں استعمال کرو، تلاوت کرنے میں استعمال کرو، ذکر کرنے میں استعمال کرو، خوش طبیعی کے اندر استعمال کرو، کسی کا دل خوش کرنے میں استعمال کرو، جائز کاموں کے اندر استعمال کرو، نیکی کے کاموں میں استعمال کرو، دین کے کاموں میں استعمال کرو۔ اس لیے آنکھیں بھی اسی لیے، کان بھی اسی لیے، زبان بھی اسی لیے۔ اور جائز اور مباح باتیں بھی بقدر درود کر سکتا ہے۔ جائز مباح باتوں کا میدان بہت وسیع ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس چپ شاہ بن جاؤ اور کہیں بھی ہرگز کچھ مت بولو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو انسان کے لیے عمل کرنا بھی اس پر مشکل ہوتا۔ بولو مگر پہلے تولو، پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ کر بولو، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ نسخہ ہم استعمال کر لیں کہ بولنے سے پہلے ذرا سوچنا شروع کر دیں کہ یہاں بولوں نہیں بولوں، یہاں پر میرا بولنا مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر دین یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے تو بولو، اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے۔ اور اگر غیبت کے موقع ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی پہ بہتان لگ رہا ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، گانا گایا جا رہا ہے، بس وہاں پہ تالا لگا لو اپنی زبان کو۔ بس گھر میں بھی اور بہن بھائیوں میں بھی، دوست احباب میں بھی، کیونکہ یہ تین میدان سب سے زیادہ ایسے ہیں جہاں آدمی منہ پھٹ ہو جاتا ہے، یعنی بے دھڑک، بے خوف و خطر، بلا تکلف بس آدمی بولتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر بس غیبتیں، برائیاں ہی برائیاں، خرابیاں ہی خرابیاں، غلط استعمال حد سے زیادہ۔ اسی کی تباہی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اسی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور ہمیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہے۔ یہ اس گناہ کا وبال ہے، اور ان گناہوں کا وبال ہے جو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے گناہ ہیں۔ تو بھئی آج دو فضیلتیں بیان کر دی ہیں، اب باقی رہ گئیں کہ کون کون سے موقع ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنے کی گنجائش ہے، وہ میں آئندہ بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت گناہوں سے اور زبان کو دیگر گناہوں سے بھی بچانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس کو جائز استعمال کی توفیق دے، نیک باتوں کے اندر استعمال کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔